नाजरीन, इतवार की शाम सिडनी का मशहूर बोंडाई बीच रोशनियों, सर्फर्स और जिंदगी से भरा हुआ। और फिर सिर्फ चंद लम्हों में वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। चंद लम्हे पहले की ये खुशियां चीखों, भगदड़ और गोलियों में बदल गई। ये फायरिंग नहीं थी, ये एक पैगाम था। एक ऐसा पैगाम जो कहता है कि जदीद दुनिया में अब कोई जगह महफूज नहीं है, ना साहिल, ना त्यौहार, ना आम लोग। व्यूवर्स, ये वीडियो सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं, ये नफरत, शनाख्त, जंग और आलमी सियासत के उस धागे को खोलती है जिसका इख्तिताम बंदूक पर होता है। इतवार की शाम तकरीबन 6:45 बजे अचानक फजा बदली। वो साहिल जो ऑस्ट्रेलिया की शाहरग समझा जाता था, एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो चुका था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहले चंद फायर सुनाई दिए, फिर लोग समझ ही ना सके कि आवाजें क्या हैं। अगले ही लम्हे दो साए नजर आए, स्याह लिबास में मलबूस, नीम खुदकार राइफल्स थामे और अंधाधुंध फायरिंग। एक बरतानवी स्याह ने बाद में बताया कि उसने अपनी आंखों से दो हमलावरों को देखा जो साहिल के करीब हरकत करते हुए गोलियां चला रहे थे। लोग जमीन पर लेटने लगे, कुछ रेत पर गिर पड़े, कुछ जान बचाने के लिए समंदर की तरफ भागे और कुछ दुकानों और इमारतों में पनाह लेने लगे। एमरजेंसी सर्विसेज को इतला मिली तो चंद मिनट्स में एम्बुलेंसेज, पुलिस और रेस्क्यू टीम्स जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंसेज सर्विसेज के मुताबिक मौके पर कई अफराद को तिब्बी इमदाद भी दी गई और कम से कम 8 जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नाजरीन अहमद चौधरी। पुलिस की कार्रवाई तेज़ और फैसला कुन थी। वो वीडियोज़ जो मंजर आम पर आईं या ट्विटर पर गर्दिश करती हैं, इतलात ये बताती हैं कि एक मुश्तबा हमलावर पुलिस फायरिंग में मारा गया, जबकि दोनों इकट्ठे थे। फायरिंग हुई, एक गिरा, दूसरा वहां पर मुकाबला करता रहा और बाद में दूसरा हिरासत में ले लिया गया। साहिल के गिर्द वसी इलाके को घेरे में ले लिया गया। आवाम को हिदायत दी गई कि वो इलाके से दूर रहे, पुलिस लाइन उबूर ना करे और महफूज मकामात पर पनाह ले ले। लेकिन जो वीडियोस मंजर-ए-आम पर आती हैं उसमें लगता है कि दोनों न्यूट्रलाइज हुए हैं। एक वीडियो जो सामने से बनाई गई, सीढ़ियों के ऊपर ये दोनों खड़े थे और एक वीडियो बनाने वाला मुसलसल वीडियो बना रहा था। दोनों इतराफ में फायरिंग कर रहे थे। एक तरफ से एक को गोली लगती है, वो जमीन पर गिर जाता है, दूसरा उसी जगह पर फायरिंग करता है, पहले एक जानिब और फिर दूसरी जानिब। फिर इसको भी ये गोली लगती है, वो लड़खड़ाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर गिरता है और आसपास के जो लोग होते हैं वो इसके पास ही इकट्ठे होते हैं। और एक शख्स जो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो बताता है कि ये गिरा हुआ है। दूसरे लोग जो वहाँ पर पहुँचते हैं उनको लगता है कि इसका साथी ये है, वो इसको मारते हैं, नीचे गिराते हैं। पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है और फिर पता चलता है कि ये उनका साथी नहीं है, ये सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा था। दूसरे लोग इसकी शिनाख्त करते हैं, फिर वो वहाँ से हटते हैं। ये एक जारी ऑपरेशन था और हर लम्हे इसकी सूरत हाल बदल रही थी। जिस तरह मालूमात सामने आती गई, मामला एक आम फायरिंग से कहीं ज़्यादा संगीन दिखाई देने लगा। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि वाक़ई की नौयत के पेश नज़र इसे दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है। इसके मुताबिक हमले के बाद एक गाड़ी की तलाशी ली गई जो हलाक हमलावर से मुंसलिक थी और इस गाड़ी से एक देसी साख्ता बम भी बरामद हुआ। ये इंकिशाफ इस बात का वाज़ेह इशारा था कि महज अचानक तशद्दुद नहीं बल्कि मनसूबाबंदी के साथ की गई कार्रवाई थी। रियासत न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला ने मज़ीद संगीन पहलू की निशानदेही की। उसके मुताबिक ये हमला सिडनी की यहूदी बरादरी को निशाना बनाने के लिए किया गया और ख़ास तौर पर हनोका के पहले दिन का इंतखाब किया गया। ये बयान मंजरनामे को आलमी तनाजुर में ले जाता है जहां मजहबी शनाख्त, नफरत अंगेजी और दहशत गर्दी एक दूसरे में गूंदी हुई नजर आती है। यह साहिल सबके लिए खुला और महफूज समझा जाता था। यह अचानक एक इलामत इस बात की गवाही है कि नफरत की आग सरहदें नहीं देखती। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने वाक़े को होलनाक और दिल दहला देने वाला करार दिया और कहा कि पुलिस और एमरजेंसी इदारे जाने बचाने के लिए मैदान में मौजूद हैं और इनके अल्फाज में दुख और तशवीश दोनों नुमाया थे, क्योंकि यह हमला ना सिर्फ शहरियों पे था बल्कि ऑस्ट्रेलिया के उस तसव्वुर पर भी था जो खुद को एक महफूज मुआशरा समझता है। ये वाक़या इस हकीकत को भी बेनकाब करता है कि जदीद दुनिया में दहशतगर्दी की शक्लें बदल चुकी हैं। अब ये किसी दूर दराज सरहद पे नहीं होती बल्कि सियाहती मकामात पर होती है, साहलों पर होती है,
عام عوام کے درمیان وقوع پذیر ہوتی ہے۔ بیچ پہ ہونے والی فائرنگ نے یہ پیغام دیا کہ خوف پھیلانے کے لیے کسی جنگی محاذ کی ضرورت نہیں، ایک مصروف شام چاہیے، ایک کھلا ساحل چاہیے، وہی کافی ہے۔ جب رات گہری ہوئی اور ساحل خالی کروایا گیا تو ریت پہ رہ جانے والے نشانات، چھوڑے گئے جوتے اور خاموشی خود کو ایک کہانی سنا رہے تھے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو گولیوں کے بعد آئی، اور یہ وہ یاد دلا گئی کہ معمول کی زندگی کتنی نازک ہے۔ یہ بیچ اگلے دن پھر کھل جائے گا، سمندر پھر ویسا ہی ہوگا، مگر حملے کی رات کی جو یاد ہے وہ آسٹریلیا کی اجتماعی یادداشت میں ایک زخم کی طرح موجود رہے گی۔ اس بیچ کے واقعے کے بعد اصل سوال یہ نہیں رہتا کہ فائرنگ کیسے ہوئی، بلکہ یہ سوال بنتا ہے کہ نشانہ کون تھا اور کیوں تھا۔ جب کسی حملے کو یہودی برادری کے خلاف قرار دیا جائے تو بات ایک شہر یا ایک ملک تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ صدیوں پر محیط ایک تاریخ، ایک نفسیات اور ایک مسلسل تنازع سے جوڑ دی جاتی ہے جو آج بھی دنیا کے حساب پر سوار ہے۔ ناظرین، یہودیوں پر حملے کسی ایک لمحے کی پیداوار نہیں ہوتے، ان کے پیچھے محرکات کی ایک دنیا چھپی ہوتی ہے۔ یورپ کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ نازی جرمنی میں ہولوکاسٹ نے نفرت کو منظم قتل عام میں تبدیل کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودی شناخت مکمل تحفظ حاصل نہیں کر سکی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ماضی میں یہ نفرت اکثر ریاستی سرپرستی میں ہوتی تھی، جبکہ یہ آج زیادہ تر غیر ریاستی عناصر یا دیگر نیٹ ورکس میں ہوتی ہے اور انفرادی دہشت گردی کی شکل بھی اختیار کرتی ہے۔ جدید دور میں اس کمیونٹی کو نشانہ بنانے کی ایک بڑی وجہ اسرائیل اور یہودی شناخت کا باہم گڑمڑ ہو جانا ہے۔ دنیا کے ایک بڑے حصے میں، خاص طور پر جذباتی اور رد عمل پر مبنی سوچ میں، اسرائیلی ریاست اور عام یہودی فرد کے درمیان فرق مٹ جاتا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی جنگ، فلسطینیوں کی شہادتیں، تباہ شدہ اسپتال، بچے، عورتیں اور ملبے کے ڈھیر، یہ سب مناظر صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے لندن، پیرس، سڈنی اور نیو یارک تک پہنچتے ہیں۔ جب یہ تصاویر غصے میں بدلتی ہیں تو اکثر ان کا ہدف وہ کمیونٹی بنتی ہے جس کا اسرائیلی پالیسی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن مذہب ایک ہے۔ یہاں ایک نفسیاتی پہلو بھی کام کرتا ہے۔ بہت سے شدت پسند عناصر کے لیے اسرائیل تک پہنچنا ممکن نہیں، نہ عسکری لحاظ سے، نہ جغرافیائی اعتبار سے۔ چنانچہ وہ غصہ ان سافٹ ٹارگٹ پر نکالتے ہیں، جیسے عبادت گاہیں، یہودی کمیونٹی سینٹر یا عام شہری۔ یہ وہی منطق ہے جو ماضی میں بھی دہشت گردی کے پیچھے رہی ہے، یعنی اصل دشمن ناقابل رسائی ہو تو اس کی علامتوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اگر غصے کی جنگ کو ایک محرک کے طور پر رکھا جائے تو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ ہر بڑی اسرائیلی فوجی کارروائی کے بعد دنیا بھر میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ صرف حملوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ عبادت گاہوں پہ حملے اور نفسیاتی خوف تک پھیل جاتا ہے۔ غصے میں جیسے جیسے جنگ طویل ہوتی گئی، شہادتوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور عالمی سیاست میں اسرائیل کے دفاع میں مغربی طاقتوں کا کردار نمایاں رہا، ویسے ویسے یہ تاثر مضبوط ہوتا چلا گیا کہ دنیا ایک خاص فریق اور ایک خاص مذہب کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہی تاثر شدت پسند بیانیے کو خوراک فراہم کر رہا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر یہودی مخالف حملہ براہ راست فلسطینی یا غزہ سے متاثر ہو کر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ حملے دائیں بازو کے انتہا پسند سوچ سے جنم لیتے ہیں، خاص طور پر مغربی دنیا میں، جہاں سفید فام ہر طرح کے نظریات کے حامل گروہ یہودیوں کو عالمی سازشوں، معیشت یا سیاست پر قابض قوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسرائیل کا وجود ثانوی ہوتا ہے، اصل دشمن خود یہودی شناخت ہوتی ہے۔ اس طرح بائیں بازو کی شدت پسند بیانیے اور دائیں بازو کی نسل پرستانہ خیالات دونوں مختلف راستوں میں سے ایک ہی ہدف تک پہنچتے ہیں۔ سوال یہ کہ اگر اسرائیل کی غزہ پر جنگ واقعی ایک بڑا محرک ہے تو مستقبل میں ایسے حملوں کا خطرہ کتنا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ خطرہ کم نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا، اور ہر وہ جنگ جو اخلاقی طور پر متنازع ہو، جس میں عام شہریوں کی ہلاکتیں نمایاں ہوں اور جسے عالمی طاقتوں کی خاموش یا کھلی حمایت حاصل ہو، وہ رد عمل کو جنم دیتی ہے، اور یہ رد عمل ہمیشہ منظم سیاسی احتجاج کی صورت میں نہیں نکلتا، بلکہ بعض اوقات ایک فرد، ایک گروہ،
ایک شدت پسند ذہن میں جنم لے کے بندوق یا بم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ مستقبل میں ایسے حملوں کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ضرور ہے، مگر امکانات واضح ہیں کہ اس واقعے کی حمایت قطعی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ عام جانوں کا ضیاع یورپ، آسٹریلیا اور شمالی امریکہ جیسے ممالک میں جہاں یہودی کمیونٹیز نمایاں طور پر منظم ہیں، وہاں خطرہ زیادہ ہے، خاص طور پر وہ مقامات جو علامتی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کہ عبادت گاہیں، تہواروں کی تقاریب یا مشہور عوامی مقامات شدت پسندوں کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ یہ بیچ کا انتخاب بھی اسی علامتی سوچ کی عکاسی ہے، جہاں ایک کھلا، محفوظ اور عالمی شناخت رکھنے والا مقام چھین کے پیغام دیا گیا ہے کہ یہاں ریاستوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کہاں لکیر کھینچیں۔ ایک طرف اظہار رائے کی آزادی ہے، فلسطینیوں کے حق میں احتجاج ہے، اسرائیلی پالیسیز پر تنقید ہے، اور یہ سب جمہوری حق ہے۔ دوسری طرف نفرت انگیزی، اجتماعی سزا کی سوچ اور تشدد کا راستہ ہے۔ اگر ریاستیں صرف سیکیورٹی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گی تو وہ علامات کا علاج کریں گی، مرض کا نہیں کریں گی۔ اصل مسئلہ ایک ہے، جب تک غزہ میں جنگ جاری رہے گی، جب تک عالمی انصاف کا تاثر کمزور رہے گا، جب تک عام لوگوں کو یہ محفوظ ہوتا رہے گا کہ کچھ جانوں کی قیمت زیادہ ہے اور کچھ کی کم، تب تک یہ رد عمل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور یہ آگ کبھی اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنائے گی، کبھی اس برادری کو، اور کبھی مغربی ریاستوں کو جو اس تنازع میں فریق سمجھی جاتی ہیں، اور اس جنگ میں پسیں گے وہ لوگ جو معصوم تھے۔ ہر لمحے ایک نیا دائرہ کھلے گا، ایک دہشت گردی کا واقعہ مزید سیکیورٹی قوانین، مزید نگرانی اور مزید خوف کو جنم دے گا، جو خود نئے تضادات پیدا کرے گا۔ ممکن ہے کہ ان میں سے جو لوگ مارے گئے وہ اس جنگ کے حامی نہ ہوں۔ یہودی برادری خوف میں ہے، وہ جیتی رہے گی، اور فلسطینی حامی نگرانی اور شکوک کی زد میں آتے رہیں گے۔ مسلمان بھی آتے رہیں گے، اور معاشرہ اندر ہی اندر تقسیم ہوتا چلا جائے گا۔ شدت پسندی مزید پھیلتی رہے گی۔ سوال یہ نہیں کہ ایسے حملے ہوں گے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ دنیا انہیں روکنے کے لیے کس سطح پر سنجیدہ ہے۔ ایک طرف آپ کو سنجیدگی دکھانا پڑے گی۔ اگر عالمی ضمیر انتخابی انصاف پر قائم رہا تو اس بیچ جیسے واقعات جو ہیں یہ کسی ایک ملک کی خبر نہیں رہیں گے، بلکہ ایک عالمی سلسلے کا حصہ بن جائیں گے، اور پھر ہر نیا حملہ ہمیں یاد دلائے گا کہ جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، بلکہ ان کی آگ سرحدوں کو چیر کر دور دراز ساحلوں تک بھی پہنچتی ہے، اور جس میں وہ لوگ بھی نشانہ بنتے ہیں جو ان جنگوں کی حمایت نہیں کرتے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔